السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مقصد حیات لیکچر سیریز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ ہم نے اپنے گزشتہ سیشن میں یہ بات جانی تھی کہ ویژن کیا ہوتا ہے، مشن کیا ہوتا ہے، مشن کا تجزیہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کچھ سوالات بھی آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ایک چیز ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو جج کرنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے ان مواقع کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے جس میں ہم نے بہت زیادہ ہائی فیل کیا، جس میں ہم نے بہت زیادہ خوشی محسوس کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ہماری روح کو تسکین پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ہمارا انر سیلف ہے، جو ہماری ذات ہے، اس کے اندر جتنا بھی ایک ٹریجر، ایک خزانہ جو موجود ہے، وہ یوں سمجھ لے کہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ جو اسکل ہے وہ جاگنے لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ پارٹیسپینٹس نے یہ بات شیئر کی کہ ہمیں فلاں وقت میں جو ہے ایک انعام ملا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو انعام ملا تھا، جس شعبے میں انہیں انعام ملا تھا وہ ان کی صلاحیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا کہ ہم سیاحت پہ گئے تھے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی، تو ان کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشن ہے سیاحت کے حوالے سے، اور وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں دنیا کو، اس حوالے سے ان کے اندر کوئی نہ کوئی اسکل موجود ہے۔ یہ اس طرح سے مختلف ڈومینز ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کا کوئی چارٹ بنانے کی کوشش کریں جس میں آپ نے جب ہائی فیل کیا ہو تو وہ آپ چارٹ میں جو گراف چل رہا ہوتا ہے اس کو آپ اوپر کر دیں، اور پھر جب لو فیل کیا ہو تو نیچے کر دیں، پھر ہائی فیل کیا ہو تو اوپر کر دیں، پھر نارمل ہو تو نارمل رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو لو اور ہائی ہے اس کے اندر بڑا ایک گہرا تعلق آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جب آپ نے ہائی فیل کیا تو وہ چیز، وہ اسکل آپ کی نمایاں ہو کر سامنے آئی، اور جب آپ نے لو فیل کیا تو اس اسکل کی کمی یا پھر اس اسکل کو سامنے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے لو فیل کیا تھا۔ تو وہ جو زندگی کے 3 اہم واقعات تھے، اس طرح کے اور بھی واقعات تلاش کریں اور اس میں دیکھیں کہ آپ کی وہ کون سی صلاحیت تھی جسے لوگوں نے سراہا تھا، وہ کون سی صلاحیت تھی جس کی وجہ سے، یا وہ کون سا پیشن تھا جس کی وجہ سے آپ کو خوشی یا اطمینان محسوس ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مشن پر دوبارہ بات کریں تو الحمدللہ بہت سارے شرکاء نے مجھ سے مشن شیئر کیے، اور ایک جو اصل ویژن تھا اس کے ماتحت جو ہے مختلف مشنز انہوں نے تعین کیے انالیسس کرنے کے بعد۔ میں دوبارہ اس چیز کی وضاحت کروں کہ ویژن ہمیشہ کلیئر رکھیں اور ہمیشہ اہمیت دیں ویژن کو۔ مشن ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں تاکہ آپ آپشنز چینج کر سکیں کبھی بھی کسی موقع پر۔ میں ایک مثال شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی کل مجھ سے ایک بھائی نے جو ہے اپنا مشن اور اپنا زندگی کا مقصد انہوں نے بنیادی طور پر شیئر کیا۔ وہ مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں جو بلائنڈنس ہے، یعنی بے نگاہی کی جو بیماری ہوتی ہے، بعض لوگوں کو نظر نہیں آتا، وہ ختم ہو جائے۔ وہ ایسا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہر انسان کو زندگی سے مکمل طور پر لطف اندوز ہونے کا موقع ملے، اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مشاہدہ کرنے کا، یعنی ہر انسان، کوئی بھی انسان بلائنڈ نہ رہے۔ وہ ایک ایسا ویژن چاہتے ہیں۔ تو ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک آنکھوں کے اچھے ڈاکٹر بنیں اور ایک ہسپتال بنائیں یا اپنا کلینک بنائیں اور اس پر ریسرچ کریں اور اس حوالے سے مختلف کام کریں تاکہ اس دنیا سے بلائنڈنس کو جو ہے ختم کیا جا سکے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ کسی وجہ سے جو ہے میڈیکل نہیں پڑھ سکے، اور انہوں نے بی کام وغیرہ کیا اور اس کے بعد وہ بزنس میں چلے گئے، فیلڈ میں۔ بزنس میں ماشاءاللہ وہ کافی آگے گئے اور ایک اچھے بڑے مقام پر پہنچے، بہت بڑا ایک بزنس بنایا انہوں نے۔ لیکن کیا ان کی زندگی کے اندر وہ خلا باقی رہ گئی، خلا یہی باقی رہ گئی کہ جو میرا زندگی کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ تو کل جب میری ان سے گفتگو ہوئی تفصیل سے، تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ آپ کا یہ جو تمام جو مقاصد تھے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا تھا، ریسرچز کرنی تھی، ان سب کا اصل منزل مقصود کیا تھی، ان سب کا اصل مقصد کیا تھا؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ میرا ویژن یہی تھا کہ دنیا سے جو ہے اندھے پن کا ہم خاتمہ کر دیں۔ تو میں نے کہا یہ کام تو آپ اب بھی کر سکتے ہیں، آپ کوئی این جی او بنا سکتے ہیں، آپ جو مختلف لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں فائنینشلی،
اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کا ویژن کلیئر ہے، اب آپ نے اپنی اسکلز دیکھنی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس کیا موجود ہے، اور ان اسکلز میں یا ان صلاحیتوں میں یا ان نعمتوں کی بنیاد پر جو اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کس طرح سے اپنا ویژن حاصل کر سکتے ہیں، اچیو کر سکتے ہیں. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیشہ کلیئر رہنی چاہیے ہمیں کہ ویژن کو حاصل کرنا ہے، مشن کو حاصل نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو بھی انسان کا ویژن ہوگا اس کے مطابق مشن ہوگا. اور جیسے اگر میں کچھ مشن شیئر کروں تو کسی کا مشن ہو سکتا ہے کہ وہ ریسرچر بنے. آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ مشن کے حوالے سے تفصیل سے طریقہ اور اس کی ویلیوز پر بات کریں گے. تو میں آپ کے ساتھ کچھ مشنز شیئر کرتا ہوں تاکہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں. تو اگر ہم پہلے مشن کی بات کریں کہ فرض کریں کسی کا مشن یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے جہالت کا خاتمہ کرے، تو اب اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کوئی تعلیمی ادارہ بنائے گا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کو تعلیمی حوالے سے کیمپینز چلائے گا، شعور آگہی کی مہم چلائے گا. اور ذاتی حیثیت سے اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے کیا مشنز ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا مشن تو یہ ہوگا کہ وہ خود بھی تعلیم یافتہ ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تعلیم کا اگر علم بردار بنا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا مشن ہوگا؟ سب سے پہلا کہ میں خود تعلیم یافتہ بن جاؤں، میں خود ایک صاحب علم انسان ہوں. پھر اس کا دوسرا مشن کیا ہوگا؟ دوسرا مشن ہوگا کہ میں ایک بہترین ادارہ تشکیل لوں. تیسرا اس کا مشن کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا مشن یہ ہو سکتا ہے کہ میں معاشی اعتبار سے بالکل اسٹیبلش ہو جاؤں. کیوں؟ تاکہ میں ادارہ چلا سکوں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر معاشی اعتبار سے اسٹیبلش نہیں ہوں گے تو پھر کیسے ادارہ چلائیں گے، پھر کیسے خود تعلیم یافتہ ہوں گے؟ تو یہ 3 مشن کا تعین ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم ان 3 مشنز کی بات کریں تو اس کو اچیو کرنے کے لیے اب ہمیں طریقے دیکھنے ہیں کہ طریقہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. یعنی تعلیم یافتہ ہونے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اپنے لیے کہ کم از کم میں جو ہے کتابیں پڑھوں، میں جو ہے کورسز کروں، میں مختلف ڈگریز حاصل کروں. یہ وہ لیول ہے پی ایچ ڈی، ایم فل، پوسٹ ڈاکٹریٹ یا گریجویٹ، اس لیول تک میں لازماً تعلیم حاصل کروں، اس شعبے میں لازماً تعلیم حاصل کروں. تو یہ اس کا ایک ذاتی مشن ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ادارے و تعلیم کی بات کریں گے تو پھر کچھ اسکلس کی بات آئے گی. تو وہاں پر اس کا مشن کیا یا راستہ کیا بن جائے گا کہ مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ فلاں چیزیں جو ہے مجھے مکمل کرنی ہے. مثال کے طور پر ادارہ چلانے کے لیے آپ کی مینجمنٹ اسکلس اچھی ہونی چاہیے. مشن نمبر 2 جو تھا اس کے راستوں میں یا اس کے لیے آبجیکٹیوز جو آپ نے سلیکٹ کیے تھے اس میں یہ ہوگا کہ بھائی آپ کو اپنے اسکلس ڈیولپمنٹ پر کام کرنا ہے، آپ کو مینجمنٹ اسکلس سیکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اب آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہونی چاہیے. اب آپ ان کے اوپر کام کریں گے. اس کے لیے پھر طریقہ لکھیں گے کہ مجھے جو ہے ہفتے میں کم از کم اتنی کتابیں پڑھنی ہیں، مہینے میں اتنی کتابیں پڑھنی ہیں، اتنے سفر کرنے ہیں، اتنے کورسز کرنے ہیں. پھر جب ہم معاشی اعتبار سے تیسرے مشن کی بات کریں گے تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ مجھے جو ہے فلاں طریقے سے جو ہے اپنا معاشی اس سے کام کرنا ہے، مجھے پی ایچ ڈی کرنی تاکہ میں ایک اچھی جاب حاصل کر سکوں، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مشن تھا. تو اس کا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ میں پی ایچ ڈی کر لوں تاکہ میری جاب اچھی ہو جائے، یا میں بزنس کر لوں، میں کہیں پر انویسٹمنٹ کر لوں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے مشن کی اب تفصیل میں جاتے ہیں کہ جب 3 مشن کا تعین کر لیا کہ مجھے تعلیم یافتہ انسان بننا ہے، مجھے ادارہ بنانا ہے اور مجھے معاشی اعتبار سے مستحکم ہونا ہے، تب اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے، اس پر ہم بلکہ اس راستے کا تعین کریں گے. اب جب ہم مشن کا تعین کر لیتے ہیں تو اب ہمیں اس کے لیے کچھ ویلیوز بھی بنانی ہوتی ہے اپنے لیے. یعنی مثال کے طور پر کسی کا یہ مشن ہے کہ وہ ایک اچھا ریسرچر بننا چاہتا ہے، تو اب وہ اپنے لیے کچھ ویلیوز سیٹ کرے گا کہ جس پر عمل کرنے سے ہر صورت اس نارمز کا، اس اقدار کا اس نے ہر صورت خیال رکھنا ہے. وہ اس کی ذاتی اقدار ہے، وہ اس کی ذاتی ویلیوز ہیں جس سے ہر صورت اس کی پاسداری اسے کرنی ہے. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر عدم تعصب، یعنی کسی سے بھی تعصب نہیں رکھے گا. یہ اس کی ویلیو ہے کہ وہ ہر چیز کو پڑھے گا، ہر چیز کو پہلے کریٹیکلی دیکھے گا، اپنے تعصب یا اپنے وابستگی کی بنیاد پر، اپنے مذہب، اپنے فرقے، اپنے مسلک، اپنی قوم، اپنی زبان کی وابستگی کی بنیاد پر چیزوں کا یا حق کا تعین نہیں کرے گا، بلکہ وہ صحیح و غلط کے فیصلے پر تعین کرے گا. تو یہ اس کی ویلیو ہوگی ایک. دوسری ویلیو ہوگی کہ وسعت نظری،
کہ وہ تمام چیزوں کو پڑھے گا. ایسا نہیں کہ میں اس کو نہیں پڑھوں گا، اس کو نہیں پڑھوں گا، یہ چیز سیکھوں گا، یہ چیز نہیں سیکھوں گا، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز گمراہ کر دے گی مجھے. اس کے لیے وسعت نظری ایک بڑی ویلیو ہونی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی بزنس مین ہے تو اس کے لیے ویلیو ہونی چاہیے کہ وہ ایک تو ویلیو ہوگی اس کی سخاوت، کہ وہ سخاوت کا مظاہرہ کرے گا. دوسری ویلیو ہو سکتی ہے کہ وہ ہر ایک بزنس اپارچونیٹی کو سیریسلی کنسیڈر کرے گا اور اس کے تمام پہلوؤں کو جائزہ لے گا. پھر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اندر ٹائم ٹیبل یا ڈسپلن یہ ساری چیزیں پیدا کرے گا، کیونکہ بزنس کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ بھی ہو سکتی ویلیو کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں بزنس کو ہمیشہ سیکھتا رہے گا زندگی بھر، تاکہ وہ اپنے بزنس کو گرو کر سکے. اسی طرح کوئی اور شخص جسے کوئی سیلیبریٹی بننا ہے، کوئی خاص اس کا مقصد ہے، تو اس کے لیے عزت نفس ویلیو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کہ مجھے ہر صورت عزت نفس کا خیال کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو اسکینڈلز سے بچانا ہے. اس کے لیے کچھ تعین ہوگا کہ میں اس وقت سے لے کے اس وقت تک کسی سے بھی گفتگو نہیں کروں گا. میں جب کسی بھی مخالف جنس سے بات کروں گا تو یہ جو ہے وہ اس کے لیے پروٹوکولز ہوں گے یا یہ اصول و ضوابط ہوں گے کہ جس کی روشنی میں بات کروں گا. ٹھیک ہے. تو مختلف جب ہم اپنے رول اپنے معاشرے میں تعین کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ویلیوز بھی سیٹ کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے آج کی گفتگو کافی لمبی ہو گئی. تو اگر اب میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک اپنا مشن اور ویژن تھوڑا سا شیئر کروں تو اس میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے کلیئر ہو جائیں گی. میں یہاں پر ذاتی نوعیت کی کچھ تفصیلات جو ہے وہ حذف کر رہا ہوں، لیکن میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ جب میں نے اپنے ذاتی ویژن کا تعین کیا تو میں نے وہ یہ تعین کیا کہ مجھے ایک ایسا انسان بننا ہے جو بے ضرر ہو، جو علم اور حکمت سے، کیونکہ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ میری اسکل کیا ہے، نالج ہے، مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق ہے، تو میرے مشن میرے ویژن کے اندر یہ چیز شامل کی جا سکتی ہے. تو کیا کیا میں نے اپنا ویژن لکھا جس میں میں نے سب سے پہلا ورڈ ہائی لائٹ کیا کہ بے ضرر انسان بننا. دوسرا میں نے ہائی لائٹ کیا کہ علم و حکمت سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. تیسرا میں نے ہائی لائٹ کیا کہ اپنی ذات کو اسی مقصد کے لیے وقف کر دینا. تو یہ میرا ویژن ہو گیا. اب جب میں مشن کی طرف آتا ہوں ذاتی اعتبار سے، تو اس میں کیا ہوگا، جب بے ضرر بننا ہے تو مجھے سب سے پہلے لوگوں کے حقوق و فرائض ادا کرنے ہیں. تو میرا مشن پہلا کیا بن گیا ذاتی اعتبار سے، کہ مجھے ایسا انسان بننا ہے جو اہل و عیال کے اور اپنے ارد گرد لوگوں کے تمام حقوق و فرائض پورے کرے. پھر دوسرا مشن کیا بن گیا، کیونکہ میں نے جو دوسری چیز ہائی لائٹ کی تھی ویژن میں، وہ کیا تھا کہ ایک علم و حکمت سے لوگوں کو فلاح پہنچانی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایک اچھا مینٹور بننا ہے، ایک محقق بننا ہے، ریسرچر بننا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا تھا کہ مجھے ڈیووٹ ہونا ہے، اپنی ذات کو مکمل طور پر ڈیووٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے مشن یہ ہوگا کہ میں یا تو خود بزنس مین بن جاؤں یا پھر میں کسی بھی حوالے سے معاشی اعتبار سے بے فکر ہو جاؤں، آزاد ہو جاؤں، تاکہ میں مکمل اپنی زندگی کو اس شعبے کے اندر وقف کر سکوں. پھر اس کے لیے جب ہم ویلیوز کی بات کریں گے تو وہی ویلیوز ہوں گی، سخاوت، مثبت سوچ، بے ضرر ہونا، ہر ایک کے لیے اوپننس ہونا، عزت نفس، اپنوں کی جان و مال کا تحفظ، وسعت نظری، تعمیر شخصیت. ٹھیک ہے. پھر اگر ہم اس کے مشن کی طریقوں کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے بھی یہی ہوا کہ مشن حاصل کرنے کے طریقہ یہ ہوگا کہ ہم مختلف جو ہے اپنے اقدار کا خیال کرنا. ٹھیک ہے. ہر سال میں اتنے سفر کرنا تاکہ علم و حکمت سے میں جڑا رہوں، سیکھتا رہوں، اتنی کتابیں پڑھنا، اتنے کورسز کرنا، اتنے اہل علم سے جڑے رہنا. ٹھیک ہے. معاشی اعتبار سے مستحکم ہونا. اب یہ مشن تھا معاشی اعتبار سے مستحکم ہونا. اس کی ڈیٹیل کیا ہو سکتی ہے کہ تمام بزنس اپارچونیٹیز کو کنسیڈر کرنا، یا ایک ٹارگٹ بنا لیا. اب میں نے کیا کیا، ٹارگٹ بنا لیا کہ 2025 2020 یا اس ٹائم تک مجھے اتنا فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا ہے کہ میرا بزنس ایسا ہو کہ میں اپنے آپ کو فائنینشلی فری ہو کر اپنے کام کی طرف توجہ دے سکوں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کچھ ویلیوز میں نے سیٹ کر لی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. یا اگر میں ریسرچرز کی بات کروں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا مجھے ریسرچ کس شعبے میں کرنی، یہ طریقہ ایک چیز ہوگی. دوسرا یہ ہوگا کہ ریسرچ کن لوگوں تک پہنچانی ہے. ریسرچ کے لیے مجھے کیا کیا ویلیوز کا خیال کرنا ہے، کہ مجھے پلیجرزم نہیں کرنی، مجھے جو ہے کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں تاکہ میں وہ ریسرچ یا پروجیکٹ پورا کر سکوں. تحقیق و تصنیف، اگر مجھے ایک محقق بننا ہے تو مجھے ہر سال کتنا کچھ لکھنا ہے، کتنا کچھ پڑھنا ہے.
تو یہ وہ ڈیٹیل ہے جس کا آپ لوگ تعین کریں گے۔ اگر میں اپنی پرسنل آپ کو بتاؤں تو میں نے جو اپنی زندگی کا جو پورا ایک ویژن، مشن اور ویلیوز جو سیٹ کی تھی، وہ لگ بھگ 70 صفحے کی ایک پوری یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈاکیومنٹ ہے، ایک دستاویز ہے، جس کے اندر ہر ایک چیز کی پوری تفصیل ہے، ایک ایک مشن کی تفصیل ہے کہ مجھے کس کس طریقے سے اس مشن کو اچیو کرنا ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس بنے ہوئے ہیں کہ 2020 تک یہ کام کرنا ہے، 2025 تک یہ کام کرنا ہے، ویلیوز کو اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو بھی لکھنا ہوگا۔ آخری ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی انسان کو اپنی ذات میں ایک ادارہ بننا ہے، ٹھیک ہے نا، جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ بنتے ہیں، اگر انہیں اپنی ذات میں ادارہ بننا ہے تو انہیں اپنے اوپر وہ تمام اصول و ضوابط لاگو کرنے ہوں گے، وہ تمام ڈسپلنس اپلائی کرنے ہوں گے جو کسی بھی ادارے کے ہوتے ہیں، جو کسی بھی مینجمنٹ میں ہوتے ہیں، ڈسپلنس جو ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سیشن میں ہم نے ان تمام چیزوں کو بڑی تفصیل سے سمجھ لیا ہوگا، بلکہ ایک طریقے سے یہ پورا خلاصہ تھا اس پوری گفتگو کا جو اب تک ہم نے کی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے حافظ محمد شارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔